حیا ایپیسوڈ 9۔ اگر وہ جانتے شہری کون ہے تو 3 دن انتظار نہ کرتے۔ انہوں نے نہایت نفاست سے یہ جال بنا تھا۔ نہیں شہری، وہ نہیں جانتے شہری کون ہے۔ نارمل ہو جا، نارمل ہو جا۔ حمزہ اس جال کو اپنے گرد پھیلتا دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کی وہاں موجودگی سے بے نیاز وہ خود کا کام کر رہا تھا۔ جب چند منٹ کوئی فلیش لے کر آگے نہیں بڑھا تو اسٹیج پر کھڑی بی بی حاجن نے کسی کو اشارہ کیا اور وہ کسی قدم بڑھتا حمزہ کی طرف آیا اور حمزہ کو لگا اس کے گرد سب اندھیرا ہو گیا ہے۔ نہیں، گھر کا بھیدی لنکا نہیں ڈھا سکتا۔ اس کے سامنے دانی کھڑا تھا جو بازو سے پکڑے اسے ہجوم سے الگ کر رہا تھا۔ کرسیوں کے ایک طرف خالی جگہ اسے کھڑا کرتا وہ اس سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ نظریں اب بھی نہیں ملائی تھی۔ دھوکہ! حمزہ نے سختی سے مٹھیاں بھیجی۔ حال دم سادے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شہری اور شیروان اپنے بچ جانے کی دعائیں مانگ رہے تھے مگر کھیل ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ نے سر سے وگ اتاری، اپنی قمیض کے پلوں سے لپسٹک اتاری اور یوں ہی چہرے کو اس سے رگڑتا سیدھا ہوا۔ شہری کو لگا اس کے پیر بھاری ہو گئے ہیں، زمین الٹ گئی ہے، سب گھوم رہا تھا۔ شیروان بھی بے یقینی سی کیفیت سے سب دیکھتا رہا۔ اگر پتہ چل ہی گیا ہے تو اور کیا چھپانا۔ اس نے وگ ایک طرف اچھالی۔ سٹیج پر کہکا ابھرا۔ شروع سے پتہ تھا۔ حمزہ نے ایک کاٹ دار نگاہ دانی پر ڈالی اور اس کا سر جھک گیا۔ کہ اب بھی شہری فلیش ہمیں نہیں دے گا؟ بظاہر آرام سے کہا گیا۔ شہری اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ شہری کی طرف دیکھے بغیر حمزہ چلایا اور اس کا خون خشک ہو گیا، گلے میں گلٹی ابھری اور اسے اندر اترنا مشکل ہو گیا۔ شیروان نے نظریں زمین پر گاڑ دی۔ یہاں کسی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور یہ وہ پکڑے گئے۔ شہری بھائی کی موت کا غم بڑا دردناک ہوتا ہے، آواز گونجی۔ شہری کی دماغ سنسانے لگی۔ بھائی کی موت؟ وہ بڑبڑایا۔ اب حمزہ کے گرد سیکیورٹی والے دائرے بنا رہے تھے۔ دائیں طرف کرسیوں پر بیٹھے لوگ سانسیں روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شہری مجھے کچھ نہیں ہوگا، فلیش کو سنبھال کر رکھنا، وہ تھوک نکلتا بولا۔ شہری کے کانوں میں تو کچھ نہیں جا رہا تھا، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا اور شیروان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے نفی میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے دانی، تو جانتا ہی ہے، اسٹیج پر وہ بولا تو حمزہ نے قہر آلود نگاہ دانی پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا، اگر بتانا ہوتا تو دانی بتا چکا ہوتا، اور یہ بھی کوئی چال بھی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو اس بیسمنٹ میں تم لوگوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دوں گا میں۔ وہ غصے، بے بسی اور ہیجان کی کیفیت میں انگلی اٹھاتا ان کو دھمکی دے رہا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس اکھڑ رہا تھا، کان کی لویں تپ رہی تھی۔ وہ بے قابو تھا۔ ہا 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 کہکا ابھرا۔ باقی کے لوگ اب صورتحال کافی حد تک سمجھ چکے تھے۔ وہ بھی اس کی بے بسی اور تنی گردن پر دیے۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ اچھا چلو وقت ضائع نہیں کرتے، شہری تم اب مت باہر آنا، نروٹے سے کہتے وہ پیچھے پلٹی، کسی کو اشارہ کیا۔ حال میں گولی چلنے کی ہولناک آواز گونجی۔ کئی ہاتھ کانوں پر گئے، ان کا کندھا پیچھے کو جھٹکا کھا کر سن ہو گیا۔ شہری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بھائی! وہ اتنا زور سے چلایا کہ سب گردنیں انہی کی طرف مڑ گئیں۔ باہر رات کے سناٹے میں کہیں گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کا دل حلق تک اچھلا۔ وہ کب سے حمزہ سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے، شاید سب کھل گیا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا، پیچھے تھانے فون کر کے نفری کے لیے پیغام دیا اور خود گاڑی سے اتر کر مخصوص فاصلے بنائے دبے قدموں بڑے صحن والے گھر کی طرف بڑھے۔ شہری حواس باختہ ہو کر آس پاس دیکھنے لگا۔ شیروان نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ حمزہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ گولی کندھے پر لگی تھی، درد سے آنکھوں میں آنسو تھے۔ دانے کی طرف دیکھا، وہاں مجبوری تھی۔ کئی سیکیورٹی والے ہجڑوں نے شہری کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کی جیبیں تلاشنے لگے، فلیش نہیں تھی۔ بی بی حاجن کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اشارہ کیا اور ایک اور گولی اس کے جسم کے پار ہوئی۔ دوسرا کندھا پیچھے کو ڈھلکا اور درد سے کراہا۔ شہری کو دیکھا، سارا کرب آنکھوں میں سمٹ آیا۔ آنکھیں بھاری ہونے لگی۔ شہری کو لگا حمزہ سے پہلے وہ خود گر جائے گا۔ فلیش دے دو لڑکے، ورنہ یہ ساری گولیاں تیرے بھائی کے اندر اتر جائیں گی، بی بی حاجن مردانہ آواز میں غرائی۔ شیروان نے تھوک نگلا۔ شہری کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ٹھا کی آواز گونجی اور ایک اور گولی اس کے جسم میں پپست ہوئی۔ شہری کو دیکھتے وہ نیچے گرنے لگا۔ سب دھندلا گیا، زندگی اندھیرا، جسم سانس ساکن۔ حمزہ کو گولیاں لگنے سے ایک دن پہلے یہ ایک بڑی سفید سی عمارت تھی جس پر سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ عمارت کے بیچ میں تختی لگی تھی، نفرت انسان نہیں جرم سے ہے، اور اس کے نیچے لکھا تھا سینٹرل جیل راولپنڈی 1986۔ یہ ڈیالہ جیل تھی۔ اندر کو جاؤ تو آج اس بڑے میدان میں قیدی
ادھر ادھر پھرتے نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ اونچے ٹینٹ میں بچھاؤ قلینوں پر بیٹھے تھے۔ ایک طرف مرد اور دوسری طرف خواتین تھیں جن کو پردے سے الگ کیا گیا تھا۔ سامنے سٹیج تھا جس پر انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس کے ووٹرز میز کے پیچھے بیٹھے نظر آ رہے تھے، اور ساتھ ڈی آئی جی اسلام آباد اور پولیس کے چند سینئر آفیسر۔ وہیں خواتین کے پورشن میں آگے حیا جنت کے ساتھ موجود تھی۔ بیچ پردے والی سرحد کے طرف پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ دونوں ٹرینز اپنی بات کر چکے تھے۔ اب وہ ڈاکٹر ہارون سے رابطہ کر رہے تھے، جنہوں نے بطور خاص حکم دیا تھا کہ وہ قیدیوں سے چند ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسکائپ کال تھی۔ سامنے بڑی LED اسکرین لگی تھی۔ یکایک اسکرین پر ڈاکٹر ہارون کی تصویریں ابھری۔ سب کو خاموش ہونے کا کہا اور کال کا والیوم بڑھا دیا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد وہ گویا ہوئے۔ مجھے بتایا گیا ہے یہاں وہ قیدی موجود ہیں جو کسی قسم کی چوری، ڈاکہ، ناحق قبضہ اور دیگر ایسے جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی بے قصور بھی ہو، کہہ کر اداسی سے مسکرائے۔ میرے بھائی، میری بہن، اللہ نے ہر انسان کی قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، اور رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت، مگر شاید ہم صبر نہیں کرتے۔ جو رزق ہم رشوت، چوری، چکاری اور دیگر غلط کام کر کے حاصل کرتے ہیں، میرے یقین کریں وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے، مگر ہم حلال کا انتظار نہیں کرتے اور جلد از جلد حاصل کرنے کی تمنا میں حرام کھانے لگ جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے قیدیوں میں بیزاری تھی۔ AC اور کشادہ کمروں میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو کیا پتا پیٹ کا جہنم کیا ہوتا ہے، بچوں کو بھوکا دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ اونٹ کی مہار لیے کہیں جا رہے تھے۔ رستے میں حاجت ہوئی تو وہاں ایک بدو کو مہار پکڑائی کہ میں آتا ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو اونٹ وہیں تھا، مگر مہار نہیں تھی، اور بدو بھی غائب تھا۔ وہ اونٹ کو ہانکتے بازار تک لائے، مہار خریدنا چاہی اور اپنی ہی اونٹ کی کھوئی مہار مل گئی۔ بیچنے والے سے پوچھا کہاں سے ملی، تو کہنے لگے ایک عربی بدو آیا تھا، 2 درہم کی بیچ گیا ہے۔ حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ میرے اللہ، میں اسے حلال کے 2 درہم دینا چاہتا تھا، مگر اس نے حرام کے 2 درہم چنے۔ وہ خاموش ہوئے اور قیدیوں کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی نظر آئی۔ میرے بھائی، اللہ پر توقع کر کے تو دیکھو، وہ تمہیں نہ نوازے تو کہنا۔ جیل میں ہو یہ مت سمجھنا کہ زندگی رک گئی، زندگی کو آپ نے دکھیلنا ہے۔ جب تک جیل میں ہو کچھ سیکھ لو، ہاتھ میں کوئی ہنر لے آؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھ لو، اللہ سے توبہ کرو اور جن سے شکوہ ہے ان کو معاف کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے تو تم زمین والوں پر رحم کرو۔ قیدیوں نے اپنے دلوں میں پشیمانی دیکھی اور پولیس کے اہلکاروں سے کہوں گا قیدیوں کے حقوق پورے کرو۔ مسکرائے پھر بولے نفرت انسان سے نہیں جرم سے کرو۔ اسکرین بجھ گئی۔ وہاں کچھ تھا جو یہاں بیٹھے لوگوں کے دلوں کو چھوا تھا۔ اللہ پر توکل اور رزق تمہیں خود ڈھونڈے گا۔ قیدی قطار بنائے اپنی اپنی جیلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مالٹی شرٹ اور ٹراؤزر اور سر پر دوپٹہ اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ جوائے وہ جنت کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہو رہی تھی، جب ایک درمیانے سے عمر کی عورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم وہی ہو نا جو لاہور جیل میں تھی؟ چھوٹتے اس نے کہا تو حیا گڑبڑائی۔ جنت کو دیکھا جو حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ٹرینرز بھی اتر کر اسی طرف آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ حیا کوئی رد عمل دیتی وہ دوبارہ بولی اور اب یہاں ان کے ساتھ؟ اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ قیدیوں کو سبق دینے آئی ہو؟ واہ! ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ ویسے یہ ٹی وی والا بندہ صحیح کہہ رہا تھا، جیل میں ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے تمہاری طرح۔ وہ اپنے دھیان کہیں جا رہی تھی اور ادھر حیا کو اپنے پیروں نیچے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ اب وہ دونوں ٹرینرز بھی وہیں کھڑے تھے۔ حیا کا خون سمٹ کر چہرے میں آ گیا تھا۔ یہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں حیا؟ دونوں ٹرینرز میں سے ایک نے پوچھا تو حیا تلملا کر رہ گئی۔ جواب دیے بغیر پرس کی لمبی سٹرپ کو مضبوطی سے تھاما اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جنت اس کے پیچھے تیز تیز چلتی گئی۔ آواز دی مگر وہ کچھ نہیں بولی تو جنت چیزوں کو سمیٹنے واپس چلے گئی۔ حیا نے گاڑی میں بیٹھ کر پرس پھینک کر ان انداز میں پرے مارا، نفرت ہے مجھے، نفرت ہے تم سے۔ آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کے پرس سے پہنچے وہ ہانپ رہی۔ اور کم تھا جو جیل کا دھبا بھی تم نے میری زندگی پر لگا دیا۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اس کا دماغ ماضی سے حال اور حال سے ماضی کے چکر کاٹ رہا تھا۔ تم جیسے کو تو موت بھی جلدی نہیں آتی۔ غصے اور بے عزتی کے احساس تلے وہ کیا کہتی جا رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ہجوم، شور، کہکے، گولیاں، خون اور شہری پر جھپٹے ہاتھ۔ اس کا دماغ ایک ہی دائرے میں گھوم رہا تھا۔ شہری کے نام پر دل میں سخت ٹھیس اٹھی۔ وہ دوبارہ ہجوم، شور اور گولیوں سے ہوتا شہری تک پہنچ جاتا۔ آپریشن تھیٹر میں 2 ڈاکٹر اس پہ جھکے کھڑے تھے۔
ایک لمحے کو اسے ہوش آیا، آنکھیں جھپکی، چند ہولے دکھائی دیے۔ شہری، وہ بڑبڑایا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ اس کے اپنے کانوں تک نہیں پہنچی، اور دوبارہ اپنے جسم میں جاتا آرزوؤں سوئیوں سے بے خبر ہو گیا۔ پھر وہی شور، گولیاں اور شہری پر جھپٹے ہاتھ۔ تھیٹر سے باہر آؤ تو ذرا فاصلے پر ایک لڑکی سبز دھاریوں والی سفید قمیص ٹراؤزر اور سر پر سفید شفون کا دوپٹہ ٹکائے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی نظر آتی، تو وہ بھی ابھی 15 منٹ پہلے آئی تھی۔ وہ سو رہی تھی جب ڈاکٹر ہارون کی کال آئی۔ یہ میرے بیٹے کو گولیاں لگی ہیں، یہاں ایک چرچ میں کل صبح بلاسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے تمام فلائٹس ملتوی کر دی گئی ہیں، پلیز اس کا خیال رکھنا، جیسے ہی فلائٹس بحال ہوتی ہیں ہم آ جائیں گے۔ وہ مشکل بضبط کیے ہوئے بولی، آپ کا بیٹا؟ وہ تو بس انیکا کو ہی جانتی تھی۔ ہاں، حمزہ کو گولیاں لگی ہیں، وہ بے بس سے بولے۔ اس 1 ماہ کے عرصے میں وہ پہلی بار حیا سے حمزہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تبھی فون پر نسوانی آواز ابھری، حیا، میرے بچے کے پاس چلی جاؤ، وہ اکیلا ہے، اسے کہنا اس کی ماسی جلدی اس کے پاس آ جائے گی، میری طرف سے اسے بہت پیار کرنا، اس کا بہت خیال رکھنا، وہ بہت لاپرواہ ہے۔ رودابہ ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ حیا نے سختی سے آنکھیں بھینچی۔ حمزہ کے نام سے اسے کیا کچھ یاد نہیں آ گیا تھا، وہ گھر، نکاح، تصویریں، چیخنا چلانا اور حمزہ کا اس پر ہاتھ اٹھانا۔ اس نے جھرجھری لی۔ جی مسز ہارون، آئی ول ٹیک کیئر آف ہم، تسلی دیتے اس نے فون بند کیا تھا، اور اب وہ ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی دیوار سے ٹیک لگائے فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ آج تو وہ دل میں بہت کچھ لے کر تھی، مگر ہسپتال کی وحشت سے اس کا دل مرجھا گیا تھا۔ نرس 1-2 بار باہر آئی، اس نے امید سے اسے دیکھا، شاید وہ کوئی خبر دے، مگر نرس اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ جاتی۔ اسے آپریشن تھیٹر میں پڑے لڑکے سے زیادہ اپنی گلٹی ہو جانے کی فکر تھی۔ اگر حمزہ کو کچھ ہو گیا تو وہ ساری عمر خود کو معاف نہیں کر سکے گی۔ ہائے یہ پچھتاوا! اس کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی حیا، حمزہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جنت وہ کچھ نہیں بولی، نظریں بستور فرش پر جمی تھی۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بھی، اور دروازے سے ڈاکٹر باہر نکلتے نظر آئے۔ مسز حمزہ، وہ ان دونوں کے پاس رکے تو حیا سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ حمزہ کو 3 گولیاں لگی تھی جو الحمدللہ ہم نے نکال لی ہیں۔ دل نے ٹھنڈی آہ بھری، شکر۔ پر ڈاکٹر نے باری باری دونوں کو دیکھا اور حیا کا ابھرتا دل دوبارہ ڈوبنے لگا۔ مطلب مجھے گلٹ ہی ہونا ہے؟ گولیاں لگنے کے بعد گرنے کے باعث جو ہینڈ انجری ان کو آئی ہے، ان سے ان کے برین میں سویلنگ ہو گئی ہے، جس سے برین اسٹریم پر پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر ان کو اگلے 48 گھنٹوں میں ہوش نہیں آتا تو یہ کوما میں چلے جائیں گے۔ جنت نے حیا کا بازو مضبوطی سے پکڑا، گویا حوصلہ دے رہی ہو، اور کوما سے باہر آنے پر ہو سکتا ہے ان کو چیزیں دوبارہ سیکھنی پڑے، فیس پرابلمز، اسپیکنگ، واکنگ، میمورنگ ادر تھنگ، گائیڈ آف میموری لاس۔ ذرا توقف کے بعد وہ دوبارہ بولے، یا پھر وہ اپنی ذہنی توازن کھو دیں۔ ڈاکٹر نے آخری خدشہ ظاہر کیا۔ حیا کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ کر چھوڑا ہے، کیسے اپنی بد دعائیں واپس لے لوں، لیکن آپ دعا کریں، اللہ شفا دے گا، آپ کے ہسبینڈ کو ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ اور حیا کو لگا کوریڈور میں کھڑا ہر شخص اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اس ہی کی تو بد دعائیں ہیں یہ۔ وہ کتنے ہی لمحے وہاں بت بنے کھڑی رہی۔ اس کے سامنے حمزہ کو اوٹی سے ICU میں شفٹ کیا گیا۔ وہ نالیوں سے جھگڑا جسم اس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود کو گلٹی ہونے کی اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ پچھتاوے ہی تو ہیں جو انسان کو زہر کی طرح کھا جاتے ہیں۔ وہ بھی اس پچھتاوے سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ICU کے باہر پولیس موجود تھی۔ رات اترنے لگی تو فریحہ ہاسپٹل آئی۔ اس کی یہاں حمزہ کے ساتھ ڈیوٹی تھی۔ اس نے حیا اور جنت کو ڈرائیو کے ساتھ گھر بھجوا دیا تھا۔ ہاں، حمزہ کے گھر۔ اس گھر کے ساتھ حیا کی کئی تلخ یادیں جڑی تھیں۔ وہ تھکے سے قدم اٹھاتی اوپر حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ مسکراتا بھوری آنکھوں والا حمزہ فریم کے پاس گئی۔ اس میں اپنا عکس برا لگنے لگا تو پیچھے ہٹ گئی۔ سب ویسا ہی تو تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سیف کھولی، سامنے حمزہ کے کپڑے لٹکے تھے۔ اسے حیرت ہوا، اس کے کپڑے کہاں تھے؟ اور پھر ہونٹ سکڑے، اس تصویر والے ڈبے میں اب حیا کے کپڑے بھی تھے۔ ڈیش آدمی اپنے کپڑوں کو یوں رلتا دیکھا وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس نے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے تاکہ لانڈری بھجوا سکے، تبھی اس کا فون بجا۔ مسز ہارون فون پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ جی مسز ہارون، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو حیا؟ وہ غصے سے بولی، اور حیا گڑبڑائی۔ میں نے رودابہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم میرے بچے کو وہاں یوں لوارسوں کی طرح اکیلا چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہو؟
پیچھے اسے ڈاکٹر ہارون کی آواز آ رہی تھی، وہ شاید رودابہ کو تسلی دے رہے تھے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا تم میرے بچے کے قابل نہیں ہو، وہ اتنا پیارا پیار کرنے والا لڑکا ہے، پر تم تو چاہتی ہو کہ وہ مر جائے، تم اس وقت بھی اس سے اپنا انتقام لے رہی ہو۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اور انیکا اس کو ہمت کرنے اور صبر کرنے کا کہہ رہے تھے۔ حیا کا دل چاہا وہ بھی چلائے، پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، اسے رودابہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں آنے لگی۔ کبھی تمہارے رحم و کرم پر اسے نہ چھوڑتی، پر میں مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتی، اگر میں وہاں ہوتی، کبھی پلیز میرے بچے کے پاس چلی جاؤ حیا، اسے ہماری ضرورت ہے، پلیز۔ وہ روتی رہی اور فون بند ہو گیا۔ حیا نے کپڑے وہیں چھوڑے، اپنا لانگ سٹرپ والا بیگ کندھے پر ڈالا اور ڈرائیور کے ساتھ دوبارہ ہاسپٹل آ گئی۔ رودابہ کے الفاظ اب تک سنائی دے رہے تھے، تم تو چاہتی ہو کہ وہ مر جائے۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی ICU کے سامنے آ کر رکی۔ تم یہاں کیوں؟ اس سے پہلے فریحہ اس کی طرف دیکھتی، وہ گھر سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ فریحہ اندر آئی، کچھ کہنا چاہا، مگر حیا نے انتہائی بے رخی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ وقت چاہتی ہے۔ جب وہ باہر چلی گئی تو حمزہ کی طرف مڑی۔ تم آج اگر اس بیڈ پر ہو تو تمہاری اپنی وجہ سے، میری بد دعاؤں کی وجہ سے نہیں۔ وہ اس کے سر پر کھڑی دبا دب گھرار رہی تھی۔ حیا تم نے یہ کیا، وہ کیا، میرے بچے کے قابل نہیں ہو، تم زندگی خراب کر دی، اس کی پریشانی کیا؟ ان کو مسز ہارون تمہاری وجہ سے ہر بار مجھے ذلیل کرتی ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مر جاؤ تو ہاں میں چاہتی ہوں کہ تم مر جاؤ۔ وہ ہراتی کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتی اور کبھی اس کے بیڈ پر ہاتھ جمائے اس کے منہ پر جھک جاتی۔ ہاں میں نے اپنی ہر نماز میں کہا ہے کہ تم مر جاؤ۔ وہ اب اس کے منہ پر جھکی تھی۔ کیوں نہیں مرتے تم؟ کیوں میری زندگی سے چلے نہیں جاتے؟ کیوں مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتے؟ اب کی آواز رون گئی۔ وہ وہیں بیڈ کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اتنی دیر بعد آواز آئی جیسے خود مشکل سنائی دی، I am sorry حمزہ، I am sorry۔ حمزہ کے چادر سے نکلے بازو پر دونوں ہاتھ رکھے وہ روئی جا رہی تھی۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسے تو حمزہ کے خود پر چلانے کی عادت تھی، مگر اب وہ چلا رہی تھی۔ وہ چپ لیٹا تھا، نہ پہلے کی تر اسے گھورتا، نہ پکڑ کر دیوار سے لگا کر دھمکیاں دیں۔ اب کہ حمزہ کی اپنے بازو پر دستی انگلیوں کے بجائے درد دل میں ہوا تھا۔ میں نے کبھی تمہارے مرنے کی دعا نہیں کی مسز ہارون، کو لگتا ہے میں تمہیں مرنا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں صرف تمہیں اس تکلیف سے گزارنا چاہتی تھی جس سے میں گزری، بے بس ہونے کی۔ پہلے کہیں اپنی باتوں کو وہ خود ہی رد کر رہی تھی۔ سر اب حمزہ کے بازو پر رکھے اپنے ہاتھوں پر تھا اور آنسو بس تور گر رہے تھے۔ کئی سانتیں یوں ہی گزر گئیں۔ آنکھیں رگڑتے اس نے اپنا سر اٹھایا، کچھ لمحے یوں ہی وینٹیلیٹر پر پڑے حمزہ کو دیکھتی رہی، پھر جانے دل میں کیا خیال آیا، حمزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اسے لگا AC کی خنکی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ کوما تک پہنچے انسان کو کیا پتا اس پر کیا گزری۔ اس نے سر جھٹکا، حمزہ کا ہاتھ دوبارہ سلیقے سے اپنی جگہ رکھا اور باہر آ گئی اور بیڈ پہ لکھا شخص شور گولی سے ہوتا شہری پہ آ ٹکا۔ باہر رات اتر رہی تھی، عشاء کی اذان ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ وہ علی کے گھر کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ علاقہ کلیئر کرتے اور واپس آ کر قانونی کارروائی نمٹانے میں ان کو اگلا پورا دن بھی لگ گیا تھا۔ فریحہ مسلسل علی کو حمزہ کے بارے میں اپڈیٹ کرتی رہی تھی اور اب بھی وہ ڈاکٹر کی کئی باتیں دہرا رہی تھی۔ وہ حمزہ کو دیکھنے ہاسپٹل جانا چاہتے تھے، مگر فریحہ نے زبردستی ان کو رات کے کھانے کے لیے یہ کہہ کر روک دیا کہ خود تندرست رہو گے تو اس کا خیال رکھو گے، اور بادل نخواستہ اب میز پر بیٹھے ہوئے دلی سے وہ منہ میں نوالے ٹھوس رہے تھے۔ حمزہ چاہے کم بولتا تھا، پر اس کے ہونے کا رعب اور احساس ہمیشہ تھا، اور آج وہ کمی سب کو کھل رہی تھی۔ پھر کیا ہوا وہاں؟ ابھی وہ سب ساتھ بیٹھے تو فریحہ ان سے وہاں ہوئے تمام تر معاملے کی تفصیلات لے رہی تھی۔ پلیٹ میں بے مقصد چمچ لاتے علی نے سر اٹھایا اور بتانے لگا، گولی کی آواز سن کر ہم اس گھر کی طرف بڑھے۔ گھر کا نقشہ حمزہ کو پہلے ہی دانی دے چکا تھا۔ پلیٹ میں گھومتے چمچ کے دائرے وسیع ہوتے گئے اور یہ چھوٹا لاؤنج تحلیل ہوتا بڑے محل نما تہ خانے میں بدل گیا۔ ایک طرف حمزہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان فرش پہ پڑا تھا، اس کے جسم سے خون ابل ابل کر فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، مگر دور کہیں سے آتی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر جسم ساتھ نہیں دیتا تھا۔ بہت سے لوگ شہری پر جھپٹ رہے تھے اور وہ گینگ آنکھیں پھاڑے حمزہ کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ بہت لوگ تھے، سینکڑوں، اور کرنے کی ہمت تھی بھی کس میں۔ شہری کا اپنا سر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ فلیش کہاں ہے؟ کدھر چھپائی ہے؟ واپس کر دو جیسی آوازیں سنتا حمزہ اندھیری گھاٹیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ عجیب شور تھا،
تالیوں کا بننے کا، حیرت اور جھنجھلاہٹ سے ہوتی سرگوشیوں کا، اور پھر بیسمنٹ کی سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ چونک نہ ہوتے، ہر طرف دھواں پھیلنے لگا۔ یہ آنسو گیس تھی۔ شیروان نے جلدی سے اپنا منہ اپنی قمیض کے اندرونی حصے سے ڈھانپا اور شہری کو پکڑتے ایک طرف لے گیا۔ اب وہاں کا ماحول مختلف تھا۔ مرد نما عورتیں گلا پھاڑ پھاڑ کر کھانستے، آنکھیں مسلتے ادھر ادھر گرتے پڑ رہی تھیں۔ پوری بیسمنٹ میں منہ پر ملٹری ماسک چڑھائے پولیس اہلکار پھیل چکے تھے اور گرفتاریاں ہو رہی تھی۔ کچھ منٹوں کی دگ و دو کے بعد علی شہری اور شیروان تک پہنچ گیا تھا۔ وہ خاموش نشاندہی پر وہ حمزہ کی طرف بھاگے جو اب اپنے حواس مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ بیسمنٹ میں پھیلا دھواں علی کے پلیٹ میں گھومتی چمچ پہ آسمویا۔ اس ہولناک حادثے کا تذکرہ کرتے ماحول دوبارہ وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ کھانے سے دل اچاٹ تھا۔ درسوں کو مار کر جسم گھٹنے اور اپنے کا خون آلود جسم اٹھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور پھر ایسے اپنے کا جن سب کے ملنے اور جڑنے کی وجہ ہو تو سوگواری بجاں تھیں۔ میں اور زویان حمزہ کو لے کر باہر چلے آئے۔ شہری اور شیروان کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ شہری بس ضد تھا کہ حمزہ کے ساتھ گاڑی میں آنے کو، ہاسپٹل تک اس کو لے کر جانا اذیت ناک تھا، خون بہہ بہہ کر جمنے کو تھا۔ شہری کا تو میں بتا چکا۔ حمزہ کو دیکھ کر اس کی اپنی طبیعت بگڑنے لگ گئی تھی۔ علی نے جھرجھری لی اور خاموش ہو گیا۔ دانی نے حمزہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اپنی مرضی سے گیا تھا نا؟ فرح اب تک ابھی تھی۔ پھر شیروان نے آگے جوڑا، دانی پر ان کو شک ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کی بیوی اور بچے کو قید کر لیا تھا اور اس کے بدلے حمزہ کو ٹریپ کرنے کو کہا، اور بھابی فیملی از کم اپ فرسٹ۔ بے دلی سے شانے اچکاتے وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ دانی نے غلط کیا، وہ سب جانتے تھے۔ وہ حمزہ سے مدد لے سکتا تھا، مگر خیر اب اس کا فیصلہ انہوں نے حمزہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بھابی شہری ابھی تک اٹھا نہیں؟ سمایا نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں کھانے کا کہنے گئی تھی تو سو رہا تھا، شاید نیند کی دوا کا اثر ہے، اور سمایا بس سر ہلا کر رہ گئی۔ کل رات اس کے کمرے سے آنے کے بعد حیا اب تک واپس نہیں گئی تھی۔ ہاں تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ آئی سی یو کے باہر چکر لگا لیتی یا نرس سے حال احوال لے لیتی۔ اس کے دل میں ایک ننھے سے احساس نے جنم لیا تھا جس کو وہ بار بار اپنے ذہن سے جھٹک رہی تھی۔ حیا وہ خاموش لیٹا ہے تبھی تمہارا دل اس کی طرف جھک رہا ہے، ورنہ اس کی انگارے برستی آنکھیں اور زبان تم دیکھ چکی ہو۔ اس نکاح کو کوئی ریئل معنی دینے کی کوشش مت کرو۔ وہ اپنے آپ کو حمزہ سے دور رہنے کے لیے دلیلیں دے رہی تھی۔ فجر ہونے میں ابھی وقت تھا اور وہ باہر ہسپتال کے لان میں پتھر کے بنے زمین سے 1-2 انچ اونچے بینچ پر بیٹھی گزرے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کافی کے 2 مگ ہاتھ میں لیے جنت اس کے پاس آ بیٹھی۔ ایک مگ اس کی طرف بڑھایا اور دوسرے سے خود گھونٹ بھرنے لگی۔ جنت، تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بد دعاؤں کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے؟ وہ افسردہ تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، جنت نے پرجوش انداز میں کہا۔ میں اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتی اور نہ کروں گی۔ حیا نے اسے گھورا۔ وہ اپنے اندر سر اٹھانے احساس کو دبا رہی تھی۔ میں تمہیں حمزہ کی پچھلی زندگی کے بارے میں بتاؤں تب بھی نہیں؟ جنت نے ابرو اٹھائے پوچھا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ خفا سی وہ مگ سے گھونٹ پڑنے لگی۔ حیا، حمزہ بہت اچھا لڑکا ہے، جنت اس کی بات نظر انداز کیے بتانے لگی، اور حیا نے اس کی بات اچک لی۔ مسز ہارون جب مجھ سے ملتی ہیں یہی کہتی ہیں۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اور کل تو ڈاکٹر ہارون بھی کہہ رہے تھے۔ وہ خود ہی ہنس دی۔ انسان تلخ نہیں ہوتے، زندگی تلخ بنا دیتی ہے، جنت کافی کے مگ میں دیکھتے ہوئے بولتی گئی۔ میری زندگی سے زیادہ اس کی زندگی تلخ ہے جنت بی بی۔ یہاں ہر کوئی بری زندگی ہی گزار رہا ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے لگ جاؤ۔ وہ جنت کے حمزہ کی حمایت کرنے پر بھڑک اٹھی تھی۔ جنت نے اسے نظر انداز کیا۔ حمزہ شوق سا خوش مزاج لڑکا تھا۔ میں اسکول کے زمانے سے اسے دیکھتی آ رہی ہوں۔ وہ، میں اور رانیہ بہت اچھے دوست تھے اور پوری کلاس ہم سے پناہ مانگتی تھی۔ اسکول کی یادیں دماغ کے کسی کونے میں سر اٹھانے لگی۔ پھر وہ رکی اور حیا کو دیکھے جسے یہ کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خالی لان اور رات کے اندھیرے سے کالے ہوتے گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ رانیہ حمزہ کی منگیتر۔ جب حیا نے نہیں پوچھا تو اس نے خود ہی وضاحت کر دیا، اور اندھیروں نے دیکھا حیا کے ماتھے پر ہلکے بل پڑے تھے، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ حمزہ اور رانیہ کے نکاح کو 1 ہفتہ تھا جب رانیہ مر گئی۔ حیا کی گردن میں کھلٹی ڈوب کر ابھری۔ جنت کچھ دیر چپ بیٹھی رہی تو حیا نے بے چینی سے گردن موڑی۔ جنت انگلی کے پوروں سے آنکھوں کے کونوں میں ابھرتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ حمزہ سے بدلہ لینے کے لیے ڈرگ ڈیلر نے رانیہ کو اغوا کر لیا اور اس پر حیوانات کی انتہا کر دی۔
جنت نے مگ ایک طرف رکھ دیا۔ حیا اپنے مگ کے کناروں پر انگلی پھیرتے سنتی رہی۔ ان درندوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، اس کے جسم میں ڈرگز کے انجیکشن لگائے، حمزہ کے لیے نفرت بھرے جملے اس کے جسم پر گاڑے، ویڈیو بنائی، حمزہ کو بھیجی۔ جنت نے ایک ہی سانس میں ردات سنائی۔ حیا کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے، اپنی آنکھوں کی پتلیوں پر اسے گرم مائل کا احساس ہوا، مگر وہ پلکیں جھکتے ان کو اندر اتار گئی۔ اسے لگتا تھا وہ جہنم کی سی زندگی گزار رہی ہے، مگر دنیا میں عذاب تو رانیہ نے دیکھا تھا۔ کچھ دیر دونوں چپ بیٹھی رہیں اور پھر حیا نے خود کو کہتے سنا، حمزہ کو بہت صدمہ لگا ہوگا۔ جنت نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ حیا، اس دن ہم نے اپنا شوخ خوش مزاج حمزہ کھو دیا تھا، پھر ہم نے کبھی اسے پہلے کی طرح باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ وہ چپ ہو گیا، بالکل چپ۔ We really miss the old حمزہ، وہ پیارا سا لڑکا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ یہ تیسری بار تھا جب حیا نے حمزہ کے لیے یہ الفاظ سنا تھا، پیارا لڑکا۔ شاید اس کی خوبصورتی شکل و صورت کی وجہ سے سب اسے پیارا بلاتے تھے۔ حیا نے سر جھٹکا اور دوبارہ اپنی توجہ جنت پر مرکوز کی، جو اب اسے آگے بتا رہی تھی۔ اس کے چند دنوں بعد جب حمزہ گھر آیا تو اس کو مارنے کے ارادے سے اس کی گاڑی میں بم فٹ تھا، جو اتفاق سے اس کے والدین لے گئے۔ حیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے غلط سنا ہو، پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ وہ چپ ہوئی اور دوبارہ بولی، حمزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے ٹوٹنے کے نشان اس کی شخصیت میں آج بھی دکھتے ہیں۔ ماحول میں سوگواری چھا گئی تھی۔ حیا کو کافی کڑوی لگنے لگی۔ دل اسے ملامت کرنے لگا۔ وہ اچھا لڑکا ہے حیا۔ مسز ہارون کہتی ہے کہ اس اموات نے اس کے شخصیت کو ڈچ کیا ہے۔ وہ ان اموات کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے اور اس گلٹ نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ گلٹ؟ حیا کا دل ڈوبا۔ وہ بھی تو ایک گلٹ سے بھاگ رہی ہے۔ بہتر یہی ہوتا کہ وہ خود اس فیز سے نکل آتا، مگر بہت دیر بعد پتہ چلا کہ اس کے رویے کی وجہ ان رشتوں کو کھونا نہیں بلکہ خود کو اس کا لاس ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ اسے کسی کی ضرورت ہے حیا۔ وہ رکی، حیا کی آنکھوں میں جھانکا اور آگے بولی، کسی ایسے کی جو اسے سنے اور جس سے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ کہتے منہ موڑ لی، مگر اب یہ پرانا حمزہ نہیں رہا، کھلی کتاب جیسا ہنستا مسکراتا حمزہ اب یہ پرسرار سا بیہیو کرتا ہے۔ دل کی سختی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ کسی کے کام کے علاوہ بات نہیں کرتا، دل کی بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس کی آواز میں مایوسی در آئی تھی۔ پتہ نہیں کب تک خود کو نہ کردہ گناہوں کی سزا دے گا یہ۔ وہ خفت سے اپنا مگ اٹھاتے اندر راہداری میں غائب ہو گئے، اور حیا کے گلے میں اٹکا آنسو کا گولا اب ابل ابل کے باہر آ رہا تھا۔ وہ گلٹی ہو چکی تھی، دل اسے چھوڑ کر حمزہ کو ہو گیا تھا۔ یہ ایک اونچا 70 منزلہ ہوٹل تھا۔ رات کی تاریکی سے 9-10 بجے کا گمان ہوتا تھا۔ ہوٹل کے وسیع لاؤنج میں بڑے صوفوں میں سے ایک پر ڈاکٹر ہارون ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھے تھے۔ یہ ڈنر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ ابھی رودابہ اور انیکا کو کھانے کے بعد اوپر کمرے میں چھوڑ آئے تھے۔ رودابہ کو بڑی مشکل سے وہ سنبھالے ہوئے تھے اور ابھی بہتر یہی تھا کہ وہ سو جاتی۔ وہ اب تک خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھے، مگر اپنے خون کے لیے کون کب تک ضبط کرتا۔ وہ بھی اب فون پر پرانی تصویریں کھولے بیٹھے تھے، جس میں وہی پرانا شوخ سا حمزہ نظر آ رہا تھا۔ ہر تصویر میں اس کا کام انیکا اور رانیہ کی تصویروں کو بگاڑنا ہی ہوتا تھا، اور اب جو تصویر ڈاکٹر ہارون کھولے بیٹھے تھے وہ اس دن کی تھی جب حمزہ کا CSS کا رزلٹ آیا تھا، اور تصویر میں ڈاکٹر ہارون اس سے گلے مل رہے تھے۔ "You made us proud boy"۔ تصویر ملنے لگی۔ گلے ملتے انہوں نے سرگوشی کی تھی، جس پر حمزہ کھلے دل سے مسکرا رہا تھا۔ یہ شاید تب ہی تھا جب آخری بار انہوں نے حمزہ کو گلے لگایا۔ اس کے بعد وہ ملیشیا چلے گئے، اور جب آئے تو ہانیہ والے حادثے نے حمزہ کو بہت بدل دیا تھا۔ وہ گھر کم ہی آتا تھا، اور پھر ڈاکٹر ہارون کے بھائی اور بھابھی کی موت۔ ماضی کی یادوں میں گم ڈاکٹر ہارون نے جھرجھی لے لی۔ سرد آہ ان کے لبوں سے خارج ہوئی۔ انگلی سے اسکرین کو ایک طرف کرتے وہ اگلی تصویر پر رکے۔ چھوٹا سا 6-7 سال کا حمزہ ڈاکٹر ہارون کی پیٹھ پر بیٹھا اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے کا حکم دے رہا تھا، اور نیچے ڈاکٹر ہارون سر ہلاتے اسے تنبیہ کر رہے تھے کہ ہاتھ اوپر رکھے، ورنہ اس کی گدی سے وہ اسے نیچے گرا دیں گے۔ اداس مسکراہٹ لبوں پر پھیلی۔ اگلی تصویر حمزہ کی منگنی کی تھی۔ وہ رانیہ کے ساتھ بیٹھا شرارت سے کیمرے کے لینس میں دیکھ رہا تھا۔ پیارا لڑکا۔ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے، اور پھر فون کی اسکرین پر دائرے بنتے چلے گئے، اور انہوں نے خود کو حمزہ کے گھر اس کے کمرے کے باہر کھڑا پایا۔ دروازہ کھولا تو سامنے حمزہ رودابہ کی گود میں سر رکھے چھت کو گور رہا تھا۔ رودابہ اس کے بال سہلاتے اسے کچھ بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر ہارون کو دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ "آ جائیں چاچو"، وہ اداسی سے مسکراتے کہہ رہا تھا۔ "ہمارا بیٹا کیسا ہے؟" ڈاکٹر ہارون وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔
ٹھیک ہوں، ہونٹ بھینچے، پھر اس نے ہلکا سا کہا گڈ۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے حمزہ کے کمرے کا جائزہ لیتے وہ کہہ رہے تھے، رودابا اپنا سامان دیکھ لو، رات 10 بجے کی فلائٹ ہے ہماری اسلام آباد کی۔ رودابا نے ایک نظر حمزہ کو دیکھا، پھر ڈاکٹر ہارون کو۔ حمزہ نے لب کاٹے، میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن یہی رہوں حمزہ کے پاس، ویسے بھی یہ ایک ماں چھٹی پر ہے۔ حمزہ نے امید بھری نظروں سے ڈاکٹر ہارون کو دیکھا، رودابا ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمارا اپنا گھر ہے، بیٹی ہے جس کے اسکول کا خرچ ہوگا، پھر انسٹیٹیوٹ بھی ہمارا بہت سا کام پڑا ہے۔ وہ چپ ہوئے اور حمزہ نے لب کاٹتے ہوئے آنکھیں سکڑی، بھوری آنکھیں اور چھوٹی ہو گئی۔ چاچو آپ اور انیکا چلے جائیں، ماسی کو میرے ساتھ رہنے دیں، یہاں مجھے اب وحشت ہوتی ہے، اکیلے بیٹھے سب یاد آتے ہیں۔ وہ ریکویسٹ کر رہا تھا۔ رودابا اس کے سر پر ہاتھ رکھے گال تک چھوا، وہ اس کو ہمیشہ بہت پیارا تھا، شاید انیکا سے بھی زیادہ، مگر وہ کسی کے سامنے کہتی نہیں تھی۔ اب وہ خود کو بھی اس کے پاس روکنا چاہتی تھی، کہنے کو لب کھولے، مگر ڈاکٹر ہارون اٹھ کر بیڈ تک آئے، حمزہ کے قریب ہوئے۔ جینٹل مین، آئی نو یو آر ویری بریو، ان سب نے تمہیں خود لڑنا ہے، تم ہمارا فخر ہو، بی اسٹرانگ۔ اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھاما، انہوں نے حمزہ کو ہلایا۔ حمزہ نے زبردستی مسکراتے سر ہلایا۔ ماسی کو رہنے دیں، دوبارہ منت کی۔ ماسی نے بے بسی سے ڈاکٹر ہارون کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت چاہی، وہاں انکار تھا۔ چاچو پلیز، چند دن کی تو بات ہے، اور چند دن پھر اگلے چند اور دن میں بدل جائیں گے۔ انہوں نے سر جھٹکا، اور اس سے پہلے حمزہ کچھ کہتا ڈاکٹر ہارون کھڑے ہو گئے۔ حمزہ یو ٹو فائٹ آف یور سیلف، پھر افسردہ سی رودابا کی طرف دیکھا، آپ چلنے کی تیاری کریں، میں اپنے انسٹیٹیوٹ کا خرچ نہیں کروا سکتا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئے، لہجہ سرد سا تھا۔ رودابا نے حمزہ کو کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر وہ بھی کہے سنے بغیر چلا گیا، اور پھر تب آیا جب ڈاکٹر ہارون اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ اس دن چاچو بھتیجے کا رشتہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا تھا۔ اس نے کہا کچھ نہیں تھا، مگر ہارون کے ساتھ اس کا رویہ سرد ہو گیا تھا۔ ایک ٹھنڈی آہ ڈاکٹر ہارون کے ہونٹوں سے نکلی۔ وہ دوبارہ موبائل کے لاؤنج میں بیٹھے تھے، انہوں نے تر ہوتی آنکھوں کے کونے پر انگلی رکھی۔ بابا جب حمزہ بھائی کو پتہ چلے گا نا آپ نے ان کے لیے ہی ماما کو ان سے دور کیا تھا، تو وہ سارے شکوے بھلا کر پہلے کی طرح آپ کے کلوز ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ہارون کو پتہ ہی نہیں چلا انیکا کب نیچے آئی، وہ اب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ میں بس چاہتا ہوں کہ وہ رودابا یا کسی کا بھی سہارا نہ ڈھونڈے، وہ خود اپنے ٹکڑوں کو واپس جوڑے۔ انیکا ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں ہماری ٹف فیز سے نکالے گا، بٹ ہمیں خود اپنا بازو پکڑ کر خود کو تکلیفوں سے ہی نکالنا پڑتا ہے۔ وہ رودابا کے پیچھے چھپ کر حقیقت سے بھاگنا چاہتا تھا، آواز میں تکلیف دہرائی تھی۔ ارے بابا وی آل نو کہ آپ حمزہ بھائی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ باپ کی گردن کے گرد بازو ڈالے وہ اب ان کا گال چوم رہی تھی۔ کاش حمزہ کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے۔ انیکا کے کال کو تھپتھپاتے انہوں نے سوچا۔ صبح کب کی روشن ہو چکی تھی۔ زویان، شروان، عنایہ اور سمایہ کو پک کرتا ابھی علی کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔